بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ آج ہم فضائل اعمال کے تقوی کے عنوان سے قصہ نمبر 8 پڑھیں گے، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: جس کا کھانا پینا حرام ہو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ جل شانہ خود پاک ہیں اور پاک مال ہی کو قبول فرماتے ہیں۔ مسلمانوں کو اسی چیز کا حکم دیا جس کو اپنے رسولوں کو حکم فرمایا، چنانچہ کلام پاک میں ارشاد ہے، قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ ہے: اے رسولو، پاک چیزوں کو کھاؤ اور نیک عمل کرو، میں تمہارے اعمال سے باخبر ہوں۔ دوسری آیت سورہ بقرہ آیت نمبر 172 میں ذکر ہے، ترجمہ: اے ایمان والو، ہمارے دیے ہوئے پاک رزق میں سے کھاؤ۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا ذکر فرمایا کہ لمبے لمبے سفر کرتا اور مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ہی بکھرے ہوئے بالوں والا، غبار آلود کپڑوں والا، یعنی پریشان حال، دونوں ہاتھ آسمان کی طرف پھیلا کر کہتا ہے کہ اے اللہ، اے اللہ، لیکن کھانا بھی اس کا حرام ہے، پینا بھی حرام ہے، لباس بھی حرام ہے، ہم ہمیشہ حرام ہی کھایا، تو اس کی دعا کہاں قبول ہو سکتی ہے؟ فائدے میں شیخ الحدیث لکھتے ہیں کہ لوگوں کو ہمیشہ سوچ رہتی ہے کہ مسلمانوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، لیکن حالات کا اندازہ اس حدیث شریف سے کیا جا سکتا ہے۔ اگرچہ اللہ جل شانہ اپنے فضل سے کبھی کافر کی دعا بھی قبول فرما لیتے ہیں، چہ جائے کہ فاسق کی، لیکن متقی کی دعا اصل چیز ہے، اس لیے متقیوں سے دعا کی تمنا کی جاتی ہے۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں، ان کو بہت ضروری ہے کہ حرام مال سے احتراز کریں۔ اور ایسا کون ہے جو یہ چاہتا ہے کہ میری دعا قبول نہ ہو؟ تو میرے عزیز و محترم بھائیوں، قابل احترام بہنوں، اللہ جل شانہ نے اس دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے، اور اس دنیا کا قیام ہی اسباب کے ساتھ رکھا ہے، لیکن اسباب کو اختیار کرتے ہوئے ہمیں اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ اللہ جل شانہ ہماری ضرورتوں کو اور ہمارے گھر والوں کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہوئے ہمیں حرام مال سے بچنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ آج میرے محترم بھائی، ہزاروں کی تعداد میں لوگ عمرے کے لیے جاتے ہیں، حج کے لیے جاتے ہیں، لیکن جب واپس آتے ہیں تو ان کی زندگی بدلتی نہیں ہے۔ تو ہم اس بات کو دیکھیں کہ ہم اتنا بڑا اللہ کا حکم پورا کر رہے ہیں، تو اس کے اندر ہمارا جو مال ہے وہ جائز طریقے سے بنایا گیا یا ناجائز طریقے سے؟ کیونکہ میرے محترم بھائی، اس کو اللہ جل شانہ پاک ہیں اور پاک چیزوں کو ہی پسند فرماتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہو جائیں، اللہ جل شانہ ہماری ہر جائز دعا کو قبول کر لیں۔ تو اس کے لیے ہمیں اس بات کا اہتمام کرنا ہوگا کہ ہم اپنی ذات سے بھی حرام لقمے سے بچیں اور اپنی اولاد کو بھی حرام لقمے سے بچائیں۔ کیونکہ میرے محترم بھائی، دوستوں، عزیزوں، اللہ جل شانہ ہمیں کامیاب کرنا چاہتے ہیں، اور جو انبیاء علیہ السلام کے لیے شریعت نافذ ہوئی، وہی شریعت میرے محترم بھائی کو ہر کلمہ پڑھنے والے کے اوپر بھی لاگو ہوتی ہے۔ تو ہم اپنے آپ کو دو نمبری سے اور دھوکہ دینے سے، فریب کرنے سے جو مال کمایا گیا ہے اس سے بچنے کی توفیق دے۔ یہ میرے محترم بھائی کو بہت سخت معاملہ ہے۔
इंसान को पता होता नहीं है और इल्म उलमाए कराम से पूछा नहीं होता और अपनी मनचाही ज़िंदगी गुजारते हैं जिसमें हराम माल जो है वो हमारी ज़िंदगी में दाखिल हो जाता है। तो मेरे मोहतरम भाई को हराम माल से बचना इतना ज़रूरी है कि अल्लाह जल्ला शानो हमारे अमाल को कबूल करने के लिए एक ये बहुत अहम शर्त रखी है। तो हम अपने आप को इस असबाब वाली ज़िंदगी के अंदर रहते हुए इस बात का खूब एहतमाम करें कि हम जो है हराम लुक़मे से बच जाएं। और मेरे मोहतरम भाई को ये तो वो दौर चल रहा है कि इंसान ला इल्मी की वजह से हराम काम को हलाल समझ के कर रहा होता है। वो समझ रहा होता है कि मैं हलाल काम कर रहा हूँ लेकिन वो हराम होता है। तो बच की ज़िंदगी गुजारने का नाम मेरे मोहतरम भाई को दीन है। तो हम अपनी ज़िंदगियों के अंदर इस बात को देखें कि कहीं मुश्तबा माल और हराम माल हमारी ज़िंदगी में दाखिल ना हो जाए। इसके लिए अपनी ज़ात से भी कोशिश करना, अपने घर वालों को इससे बचाना। अगर हम चाहते हैं कि हम आखिरत में कामयाब हो जाएं, अल्लाह जल्ला शानो की अबदियत और वहदानियत हमारी ज़िंदगी में आ जाए, उसकी मोहब्बत हमारे दिलों में है, तो हम अपने आप को हराम माल से बचाएं, क्योंकि हराम माल से बचना मेरे मोहतरम भाई को बहुत ज़रूरी है। इसीलिए फरमाते हैं कि हम अपने आप को ऐसी मजालिस में बिठाएं और उलमा कराम की सोहबत में बैठें और उनसे हम कोई भी कारोबार कर रहे हैं, कोई भी मामलात कर रहे हैं या अपनी जो है बंटवारा कर रहे हैं, माँ बाप की प्रॉपर्टी का बंटवारा कर रहे हैं, तो उसके अंदर भी हम उलमा कराम से पूछ के इसको करें। क्योंकि अगर नादानी की वजह से एक बालिश जगह भी अगर नाजायज़ तरीके से हमारे पास आ गई तो मेरे मोहतरम भाई को हमेशा की नाकामी हमारा मुकद्दर बन जाएगी। अल्लाह जल्ला शानो से दुआ है कि अल्लाह जल्ला शानो हमें हराम माल से बचने की तौफीक अता फरमाए और अपनी आल औलाद को भी हराम माल से बचाने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।